السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم آج شریک گفتگو ہوں گی اپنی سالگرہ کی تقریبات میں مصروف برطانیہ کی ملکہ الزبتھ، اور میرے بائیں تشریف رکھتے ہیں امریکی صدر باراک اوباما. تھینک یو. میرے نام دے نال یور میجسٹی کنے کہنا ہے؟ I'm really sorry. Your Majesty. تھینک یو. آپ کی سالگرہ پر آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد. تھینک یو مائی ڈیئر. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کی دعاؤں سے اللہ کے فضل سے میں آج بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. ہاں زبردست. ورنہ انی عمر دی مائی دا تے پوترا پوچھن دیا ہوندا ہے کہ مائی ساڈی کی لگ دی. اتنی طویل العمری کے باوجود کمال بات ہے کہ ملکہ آج تک جب سے ملکہ بنی ہے پوری دنیا میں 35 لاکھ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے پیغامات روانہ کر چکی ہیں، خطوط لکھ چکی ہیں. بڑی بات ہے. پتر خط لکھن دا میں نے شروع تو بڑا شوق سی. اب فلپوں نے بھی میں خط ہی لکھیا سی. میں خط لکھیا مینوں بڑا چنگی طرح یاد ہے. ساڈے محلے چ کھیڈن آیا میچ، سکور نے واہ واہ بنائی. میں تعریف دا لیٹر لکھ دیتا تے وہی لیٹر پڑھ کے تے ساڈے محلے آ گیا. اچھا. اتھوں آ کے دکاناں تو پوچھدا پھرے کہ بادشاہ والی گلی کیڑی ہے. انہاں کیا ہائے ہائے تینوں بادشاہ دی گلی دا نہیں پتا، اگوں کھبے ہاتھوں نال ہی نکڑ تے کمیٹی والا نلکا لگا ہے. اتھوں جڑی لال کندھ شروع ہو جاندی او بادشاہ دی ہوئی ہے. تے آ گیا ساڈے بوئے اگے باہر چوکیدار کھلوتا سی. وہ چوترے نوں آندا ہے کہ بادشاہ دی کڑی جڑی ایتھے رہندی ہے. انہیں کہا بادشاہ ایتھے رہندا تے کڑی اودی بھی ایتھے رہنی، او ٹہنی تے رہندی. ملکہ کی ایک اور بہت خوبصورت عادت ہے کہ برطانیہ میں یا کامن ویلتھ کنٹریز میں جتنے بھی جوڑے جب اپنی وہ شادی کی سالگرہ کی ڈائمنڈ جوبلی مناتے ہیں تو ملکہ کی طرف سے ان کو خاص طور پر مبارکباد کا پیغام بھیجا جاتا ہے. اب تک ملکہ غالباً 5,40,000 جوڑوں کو شادی کی مبارکباد کا پیغام بھیجا. میں دھیان دیا خدا کریم، میں تے تیرا دل ہی نہیں دے سکتی. آج تک میرا خامد میرے سر تے زندہ ہے، میرا جوڑا قائم ہے. اینا لمحہ عمر دا تے یا گرے پیرٹ دا جوڑا ہوندا تے یا ساڈا جوڑا. اچھا یور میجسٹی، گرے پیرٹ سے یاد آیا، پرنس فلپ کی سب سے اچھی عادت کون سی لگتی ہے آپ کو؟ ایک ہی آنکھیں ہی گرے پیرٹ تو یاد آیا. اسی کدی دعانا کھاندے ہیں کیا ہے دعانے تو یاد آیا نواز شریف کا کیا. نواز شریف کی طبیعت بھی بتا دیں، آپ کیا گئے ہوئے، بتائیں کیا کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے، منڈا بڑا چنگا ہے. ہاں سنے آپ نے شہد کا تحفہ بھیجا. میں چارلس نو کیا سی، میں کہا جا پتر جا کے تے شاید بڑا گیا سو تیرا بڑا بڑا ہے. اچھا. میں جدوں بھی فون تے گل کرا مینوں آندا کھالا کدی چکر لاؤ. اچھا. پاکستان رائے وینڈا ہو کسے تے. لیکن ملکہ جتنا آپ نے شہد بھیجا تھا نا وہ کشمیری ہے، اتنا تو وہ ایک ناشتے میں ختم کر جاتے ہیں. پتر میں تے میں محبت دا اظہار کیتا ہے اور کشمیریاں نو تے اللہ ہی رجائے. میں ویسی آنکھیا سی، میں کہ انہوں کہیں کہ امان دی سی کہ کوئی اور چاہیدہ ہے گا تے تسی نالی تے بچارہ آیا ہے اتھے ساڑھے کول ہی ہونا دا کار بھی. کون منڈا ہے آجیرہ بیٹھا ہے؟ میجسٹری آپ ان کو نہیں پہچانتی؟ آپ کے اتنے پرانے ساتھی، اتنے بڑے آپ کے موسن، اتنے آپ کے بڑے رفیق امریکہ کے صدر باراک اوباما ہے. ہاں بندتا چھوتے چاہیے چلاک اوباما آیا ہے. ہاں جی، چلاک نہیں، باراک اوباما. چلاک اوباما کیا ہوتا ہے؟ بڑا چلاک ہے. ادھر آپ پتر پیار لے آگے ماں We are super power. ادھر میرا پتر بیٹا میرے کو پیار لے آکے. تھینک یو. خالہ جان آپ کا پیار ہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے. بڑا تابے دار منڈا ہے. او نو شادی نو نہیں لے کے آیا مچلو. او بس وہ رکشے جو ڈگ پیندی ہے نا. پتر تینوں پچھلی ہری بھی کیا سی رکشے چ نہیں انہوں مزدے چ لے آیا.
ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਹੈ ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ आपकी सालगिरह की तकरीबात में खास तौर पे अमेरिका से आए हैं ਸਾਡੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਨਾ 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨੀਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ खाला जान ये स्वा क्या होता है? ਸਵਾ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ओ ब्यूटी को ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਸੀ ਪੁੱਤਰ ਡਰਾਉਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ब्यूटी को कहते हैं स्वा ओ ब्यूटी स्वा यस तो फिर तो चार्ल्स ज्यादा स्वा है ब्यूटीफुल चार्ल्स ब्यूटीफुल सही आना है मेरे लो भी स्वा ही नीरे चिट्टे बाल सारा दिन बैग च फोना ते गेमां खेलते रहंदे मैं ते एक दिन गुस्से च चाल ते लक ते डोई मारी मैं क्या उतरिया तेरी उम्र है गेमां खेडन अगों आंदा मां जी नूं तुहाडी ते पेके गई है ते मैं होर पोटे वालियां सेवियां वटां गेमां ही खेडनियां ने मैं नाज़रीन यहाँ मेरे एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा वैसे मलका बच्चे तो आपके भी अच्छे हैं आ शुक्र है खुदा दा ताबेदार ने चंगे ने बस नसीबां दे ढिले ही ने घरां दियां खुशियां ने नसीब होइयां बेचारियां नूं नसीबां दी गल पोता वे हम मुंडा जेड़ा अमरीका दा सदर बने जी जी एहो जी शहर दी लोकी मजून बनांदे ने उन्हां सदर बना लए अल्लाह जानदा मैनू जदों दस्सिया ना चार्लस ने घर आके भज्जा आया फोटो भाइयों से कहन लगा मां जी आ सदर बन गया जे अमरीका दा मैं क्या हाय हाय इनू वोट दे छड्डे ने आंदा आहो जी मैं क्या इहो जे मुंडे नूं कोई साइकिल वाला शगिर्द नहीं रखदा इन्हां सदर रख ले खाला जान जुगते लगा रहे हैं जी 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 पुत तेरी तारीफां कर चंगा बड़ा है मुंडा अच्छा आ बेचारे बस ये भी नसीबां दे मारे ही ने बल्कि आप भी उनके ताबेदार हैं वो भी आपके ताबेदार हैं असल बात तो यही है नसीबां दे भी ढिले ही ने ते असीं भी ढिले ही ये भी जिथे ही कब्जा करन गए ने उथों छितर खा के ही आए आवे ना अफगानियां ना लखीर बेचारे आख के उन्हां कोल लित्तर लुत्तर खा के उन्हां नाल दोस्ती कर लई हालां मैं पहली बारी जदों अफगानियां दी फोटो वेखी ना मैं क्या हाय हाय जेड़े सिर ते 6-6 थान कपड़े दे चुक्की फेरदे ने ये भी नहीं इन्हां कोलों बेचारियां कोलों फड़े गए चार्ल्स आंदा नहीं उथों भी बेइज्जती होए ने इन्हां ने साडे कोलों भी नहीं ना सबक सिक्खिया अच्छा सानू जिथे जरा को बेइज्जती महसूस हुंदी सी असीं फटाट टिंड फूड़ी चुक के दौड़ जाते इत्थे मैनू याद है बड़ी चंगी तरह इत्थे इंडिया जेड़ा तुहाडा पाकिस्तान बन के आओ इत्थे मुंडा सी ना जेड़ा साडा गवर्नर जनरल की नाम सी ओदा उतरे दा माउंटबेटन माउंटबेटन आपके शौहर का भी नाम है आए हाय मेरा माउंटबेटन ते इड्डा सोहना है ओदे नाल ना रला फिलिप मेरा सदके जावां इड्डा जवान दूरों दौड़दा आंदा होवे ते लगदा माना जट कौडी पाना आंदी गल भी करती हाँ गवर्नर जनरल दी माउंटबेटन दी जरा इत्थे सी उन्हें मैनू जदों दस्सिया ना कि अम्मा इन्हां दे जलसे बड़े बड़े वड्डे होण लग पे ने हज़ारां बंदे इकट्ठे हो जांदे ने ते मैं क्या पुत्र पा जुत्ती ते निकल फटाट इन्हां दे हत्थे चढ़ गया इन्हां ने ते तेरी पूछल नाल सेबा बन के घुमा के कंध च मार दे जिन्ने शरारती ने आप कम से कम ओबामा साहब का शुक्रिया तो अदा करें ना ये तो बड़ी मेहरबानी मेरे पुत दी बड़ा चंगा मुंडा बाबा सालगिरह मेरी ते जरूर मैनू याद रखदा है आवे ना ते फोन जरूर करदा है अच्छा चले खाला जान केक काटे मैं व्हाइट हाउस ते गद्दी ते मुंडा बिठा के आया हां पुत्र मुंडा ना को पाया कर आप ब्याह कर वेला केड़ा जान दे नो प्रॉब्लम खाला जान अपनी बरादरी दा मुंडा है जस्टिन बीबर नहीं ओदे ढोलकी जांदा सी चलो चंगा कीते बड़ा ख्याल करदा अपनी बरादरी दा ये मुंडा बड़ा चंगा है
دعاواں لے میرا پتر ٹکا کے لٹیر ہونا لائے بات دعاواں تو بڑیاں لیاں نے اور جنیاں بھی ہو سکے 2-3 مہینے دعاواں لے بس میں فلپن بھی کیا میں کیا منڈا لٹیر ہوں جائے انہوں اپنے کو لی رکھ لوی اچھا جائے انہوں کتے رکھیے میں کہا چل گھوڑیاں مسالہ دیتا رہے گا ایک گھوڑیاں مسالہ ایک 4 دا ڈینڈے ہو یا ایک 6 دا اور سیمٹ دا مسالہ دسن دیا اتریا میرے گھوڑے نہ جوڑ چھڑی ہم نے آپ کو پورے پاکستان کی طرف سے سالگرہ کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے بلایا تھا آپ آپس میں لڑائی شروع کر بیٹھی مہربانی تواڈی پتر بلکہ میں سارے پاکستانیاں نو مبارک دینا آئی ہاں تواڈا منڈا پاکستانی صادق خان میں لندن دا میئر بنوا چھڈی ہے اس میں آپ کا کیا احسان ہے لوگوں نے ووٹ دیے صادق خان میئر بن گئے اتریا کاڑے دا میئر بنیا لندن دا میئر بنیا سارے انگریزاں نے ووٹ دیتے بنیا پتروں جو منڈا چنگا ہے صادق آیا سی میری سالگرہ سے آنجا میں مبارک دین آیا میں کہا اڑا ہو پیار لیا پتر بڑا چنگا ہے منڈا میں کہا ٹکا کے محنت کر اگلی آری بھی تو ہی بننا ہے میئر لندن دا کدھر پیسے کٹھے کرنے شروع کر دے کہتا نہیں اما میں تھی جمعہ پلیا میرا والد تھی بس چلاؤندا سی میں کہا تیرا ابا ہوئی سی جتے کھبے پروٹے دے ہوتے تیل سی کہتا ہو ماں جی تجھی کیویں جان دیو میں کہا میں جدو بھی ہو دی لاری چ بہنا ہونے چیچا میرے حال سیٹ کر لینا گلاں شروع کر دینیاں سنا آپاں کی حالے پوائن فل پوڈا میں اٹھ کے دے کول ہی آ جانا میں کہنا پرا تو بس دھیان نال چلا میں ایتھے ہی ہاں ساری راہ پھر ایسا دعا پہن پناواں گلاں کر دیاں جانا راہ چ مینوں چکر گندی بھی کھواوندا سی کتے کھٹا پا کے پہلی آری میں بیٹھی چکر گندی میں کیا پڑا واٹ از دس کہیں پہنا ہے شوگر ڈلٹی ہوں میں کیا شوگر ڈلٹی کہیں ہو شکر گندی ابھی کیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا بھائی جان آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کم و بیش انہی دنوں میں ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہونے والے ایک اجلاس کا ریفرنس دیا تھا جس میں وزیر اعلیٰ نے برہمی کا غصے کا اظہار کرتے ہوئے کچھ سرکاری افسران کو معطل فرما دیا تھا نہیں کس اجلاس میں وہ برہمی کا اظہار نہیں کرتے اس میں خاص طور پہ کیا تھا اور وہ اجلاس تھا کہ سیلاب سے نمٹنے کا انتظامات کا جائزہ لینا ہاں بالکل بالکل اس وقت ہم نے وزیر اعلیٰ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ حضور والا آپ کو اس وقت میٹرو کا کریز تھا وزیر اعلیٰ پہ کہ آپ دن میں 6 اجلاس ان کے آپ بلاتے ہیں لیکن آپ نے پورے 1 سال میں سیلاب سے نمٹنے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے 1 اجلاس بھی طلب نہیں کیا آج جب مونسون سر پہ کھڑا ہے تو آپ نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے افسران کو بلایا ہے اور جب پتا چلا کہ کوئی انتظام نہیں پورے سال میں ہوا تو آپ نے برہمی کے عالم میں افسران کو معطل کر کے اپنا فرض پورا کر دیا آج پورے 1 سال بعد 2 دن پہلے ایگزیکٹلی وہی ڈرامہ ریپیٹ ہوا نہیں تو اجلاس وزیر اعلیٰ نہیں بلا کے کرنا ہوتا ہے باقی افسر جو ہیں وہ دال چولے لا کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ تو وزیر اعلیٰ کے انڈر ہے نا سارے افسران باقی اگر میٹرو کی اور اورنج ٹرین کی بات کرتے ہو تو پھر بھی تو افسران ہی ہوتے ہیں نا انڈے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے انڈر پڑے ہوتے ہیں اچھا وزیر اعلیٰ صاحب نے 3 دن پہلے یعنی پرسوں اجلاس طلب کیا اور پوچھا کہ جناب کیا کیا انتظامات ہوئے 1 سال بعد ان کو یاد آیا یہ اجلاس طلب کرنا ٹھیک ہے سب کو کہا جی کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا جی وہ جو وارننگ سسٹم بڑا جدید قسم کا آرڈر کیا تھا میں نے کہا تھا وہ ہر قیمت پہ مکمل ہونا چاہیے نہیں سر وہ تو نہیں ہوا اچھا تو وہ جو وہاں پہ مشینری لگانی تھی متاثرہ علاقوں میں جہاں پر سیلاب آنے کا خدشہ ہے وہاں پہ وہ کوئی مشینری کی جو خریداری کے لیے انہوں نے کہا جی ابھی تو ٹینڈر بھی نہیں کال کیے بہت اچھے یعنی یہ بھی پھر سال بعد یہ اجلاس بلا رہے ہیں سال بعد ہاں جنید صاحب یہ اجلاس ان حالات میں ہوا ہے جبکہ 1.5 مہینے پہلے پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ اس دفعہ مونسون کی بارشیں 40% زیادہ ہوں گی اچھا اس وقت بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا 1 سال پہلے کہ یہ 1 سال بعد وزیر اعلیٰ کو کیوں یعنی
بات تو ہارش ہے، لیکن میں بامر مجبوری یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو شوق ہے سیاسی دکانداری چمکانے کا، اور ہمارے بیوروکریسی کو شوق ہے یہ جو ایمرجنسی میں کام کیے جاتے ہیں اس میں اپنا کمیشن بنانے کا، اور کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے۔ یقین کرو کہ جب ہنگامی بنیادوں پہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے کام کیے جاتے ہیں، پشتے مضبوط کیے جاتے ہیں، بند بنائے جاتے ہیں، جو بہ جاتا ہے نقصان اس میں کوئی کھاتے نہیں بھرنے پڑتے، اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، جلدی ہوتا ہے۔ ہاں 10 ٹرک پتھر کے پھینکے 100 کا بل بنا کے دے دیا، اربوں خربوں کھائے جاتے ہیں۔ دیکھو ادھر بیٹھ کے کسی نے پتھر گننے ہیں، گیٹے گننے سیدھی ہیں سیدھی بیٹھ کے۔ بات ہے۔ اب میں اس لیے یہ اتنی ہارش بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو اور بیوروکریسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، یہ کوئی چھپے ہوئے فگرز تو نہیں ہے یار۔ پچھلے 5 سالوں کے دوران ان سیلابوں نے ہمیں 10 کھرب روپے کا نقصان پہنچایا ہے، 10 کھرب روپے کا، 5000 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو واقعی دکھ والی بات ہے، سال بعد ہی اگر اس طرح کی بھاج دوڑ کرنی ہوتی ہے تو یہ تو واقعی افسوس۔ اور میں تمہیں پورے یقین کے ساتھ ایک خبر دے رہا ہوں کہ جس طرح فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ ڈسٹرکٹ یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے موجود ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہیں ان آفات سے نمٹنے کے لیے۔ پچھلے 6 سال کے دوران پنجاب میں کسی ایک ضلع کو 1 روپیہ نہیں دیا گیا، 1 روپیہ نہیں دیا گیا، اگر دیا گیا ہے تو میں مجرم ہوں۔ 1 روپیہ نہیں دیا گیا۔ نہیں تو وہ جو افسران ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ بیٹھے ہوئے وہ اس وقت کوئی شور نہیں مچاتے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ روکتھام کرنا چاہتے ہیں سیلاب کے لیے۔ میں بتاتا ہوں، ایک ڈی سی او صاحب نے جب شور مچایا تو پورے پنجاب کا جائزہ لیا گیا، پتا چلا کہ جناب علی جو ریلیف سٹور ہے ان قدرتی آفات میں ہر ڈسٹرکٹ میں جو موجود ہونا چاہیے، تو پتا چلا کہ ایک ضلع میں 200-250 چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں، حالانکہ ان ریلیف سٹورز میں خشک راشن تک موجود ہونا چاہیے اصولی طور پہ، لیکن نہیں ہے۔ اب جب سیلاب آئے گا تو وہی تصویریں، وہی فوٹو سیشنز ہوں گے، وہی بیانات ہوں گے، وہی کھابے ہوں گے، وہی کھائے جائیں گے، وہی کمیشنز ہوں گے، وہ سب کچھ ہوگا۔ دوڑے دوڑے لگ جائیں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھاجنا سو رہے ہیں۔ یہ لیا میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ لیا میں پچھلے 3 سال سے میں سن رہا ہوں کہ بکری احمد خان اور شاہ والا بند یہ جناب مضبوط کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 3 سال سے ان بندوں کو مضبوط کرنے کے لالی پاپ دیے جا رہے ہیں، آج تک وہ بند مضبوط نہیں کیے گئے، کیوں؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ نہیں، واقعی یہ تو واقعی سارا سال یہ دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کا کوئی مستقل بندوبست کرنا چاہیے۔ اب بڑی ہو گئی ہے، بہت سے لوگ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بے شمار لوگوں کی فصلیں اور ادھر ادھر مال ڈنگر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعی اس کا کوئی مستقل بندوبست ہونا چاہیے۔ مستقل انتظام صرف اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم پورا سال وقتاً فوقتاً تھوڑی سی توجہ دیتے رہے، حکمران بھی اور بیوروکریٹس بھی، جو ہم نہیں دے رہے۔ دیکھو نا، یہ ہمارے چولستان اور تھر میں کم و بیش اگر 100 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے سیلاب کی شکل میں، تو اس میں سے نصف پانی اس طرح کا ہے ہمارے پاس، اگر ہم چھوٹے چھوٹے نالے یا رود کوئیاں بنا لیں اور ان کو اپنی بنجر زمین تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، تو ایک طرف تو ہم اس زحمت والے پانی کو رحمت بنا سکتے ہیں، اور دوسرا وہاں پہ ہم کیکر اور شیشم کے درخت ہم وہ پورا چولستان اور تھر سرسبز و شاداب کر سکتے ہیں، یقین کرو۔ اور تم دیکھ لو کہ پنجاب سے تو یہ درخت غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن سر، شیشم اور کیکر چولستان اور تھر میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی پنجاب سے تو میں نے بتایا غائب ہو چکے ہیں یہ درخت جی، لیکن اگر ہم ان علاقوں میں سیلابی پانی پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ علاقے تو آئیڈیل ہے شیشم اور کیکر کے لیے۔ اچھا، پنجاب میں تو سفیدے کا راج ہے، جو سفیدہ انتہائی خطرناک ہے۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ ایک سفیدے کا درخت ہے، یہاں پہ زیادہ سفیدے کے درخت موجود ہیں، وہاں پہ جو واٹر لیول ہے زمین کا وہ 15 سے 20 فٹ نیچے چلا جاتا ہے، پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ ایک سفیدے کا درخت جو ہے وہ کم و بیش 7 سے 10 لیٹر پانی پی جاتا ہے۔ وہ جی سے تو انسان دشمن درخت قرار دے کے پوری دنیا میں ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پانی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور سفیدے کی کاشت بھی ابھی تک موجود ہے، بلکہ اکثر سرکاری عمارتوں میں، کالجوں میں چلے جاؤ، یونیورسٹیوں میں چلے جاؤ، سکولوں میں چلے جاؤ، تمہیں صرف سفیدہ ہی سفیدہ نظر آئے گا،
اور وہاں پہ کئی جو اسکول یا کالج کے اپنا سربراہان ہیں انہوں نے تکلف بھی کیا ہے تھوڑا بہت کہ خدا کے لیے یہ سفیدہ جو ہے اس کو ختم کریں، طلب کریں. یار اب دیکھو نا کہ جس سیلابی پانی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو چولستان اور تھر میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے. یہ شیشم کا درخت جسے ہم پنجابی میں ٹالی کہتے ہیں ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. پہلے ٹالی کے فرنیچر اور ٹالی کی ہر چیز بنتی تھی، اب ٹالی نایاب ہو، بلکہ اس کو پاکستانی درخت کہا جاتا ہے. اچھا پاکستان میں یہ نہیں ملتا. 7 ککر کا درخت، بے شمار فائدے مند درخت جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور جو سفیدہ بیوقوفوں کی طرح کھڑا ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. واقعی بیوقوف لگ رہا ہے. اور شیشم اور دیار آرام سے بیٹھے ہوئے یہ لگا تھا کیا کالی کالی باتوں میں شیشم بن گیا. اگر ہم اس پروجیکٹ پہ عمل کریں نا کہ سیلابی پانی کو درختوں کی کاشت کے لیے استعمال کریں تو ہم 1 ارب درخت لگا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں یہ جو گلوبل وارمنگ پروجیکٹ ہے اس سے ہمیں کروڑوں ڈالر مل سکتے ہیں. بیٹھے بیٹھے قرض مل سکتا ہے، فنڈ مل سکتے ہیں. ہاں جی، بے شمار زمین ویلی پڑی ہوئی ہے، اس کو استعمال میں لانا چاہیے. اور یہ سیلاب کی جو بات تم کر رہے ہو، سیلاب نے تو ہر سال آنے سے اب باز نہیں آنا. چونکہ انڈیا نے دریاؤں پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ جب مرضی کھول دیتا ہے، جب اس کے پاس فالتو ہو جاتا ہے اس کو اپنا ڈر ہوتا ہے، وہ ادھر سے پانی گزار کے ہماری طرف چھوڑ دیتا ہے. تو پھر اس زحمت کو رحمت بنانے کے چکر میں پڑ جائیں. چلو اس کو استعمال ہی کر لیں. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اب تو اس میں ٹینشن بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو گئی ہے. یہ مہنگائی شنگائی اور لوٹ مار اور یہ جو ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ یہ تو عروج پہ آئی جاتی ہے. مگر دوسری طرف بھی ہم دیکھیں تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں گھروں میں بھی یہی حالت ہوتی تھی اور مسجدیں بھی بھری ہوتی تھیں اور لوگ بیچارے اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے تھے. بالکل. اب گھر سے تو کوئی نکلتا نہیں، سب ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جون سا بھی شو لگا ہو معافی کے طلبگار کی بجائے ہر بندہ اب سوٹ اور موٹر سائیکل کا طلبگار نہیں ہے. کس طرف کو ہم چل پڑے ہوئے ہیں. معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک سے رحمتیں مانگنے کا مہینہ ہے، اور ہم اور چیزوں کی طرف دوڑ پڑے ہوئے ہیں. ہماری اٹریکشن ہی اور ہماری ڈیمانڈ ہی اور ہو گئی. آج سے جو چند لمحے پہلے کا وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. بچے کو پتہ ہے اس وقت آپ اپنے رب سے باتیں کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، دعا کرو. اس وقت آپ نے ٹی وی لگایا ہوتا ہے، ہلا گلا دیکھ رہے ہوتے ہو، اور مطلب مذہب کے نام پہ جو پروگرام کی مذہب کا تو اس میں میرا خیال محض اوپر چھڑکاؤ ہی کیا ہوتا ہے انہوں نے. اصل میں تو مال مسالہ دوسرا ہلا گلا ہی ہوتا ہے. اب تو نظر ہی نہیں آتا کو معافی کا طلبگار تو بندہ نظر ہی نہیں آتا. اللہ معاف کر دے سب کو، اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اچھا آج میں یار یہ بھی ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی جو 13 تاریخ یہ والی گزری ہے، یہ حفیظ طائب صاحب رحمت اللہ علیہ کی برسی ہے. ایسے عاشق رسول کا ذکر کر کے اپنے ایمان میں تقویت پیدا کرنا ہے. بالکل. کیا بات ہے. ساری زندگی گوری صاحب طائب صاحب نے ساری زندگی نعت کہی ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک شو میں بتایا تھا کہ ایک دفعہ کبھی خان صاحب اور میں نا جی پی ٹی وی میں طائب صاحب سامنے سے نعت پڑھ کے نکل رہے تھے. تو کبھی صاحب نے صرف اتنا ہی جملہ کہا کہ جناب عشق کیسا جا رہا ہے. ہائے 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 لگ گئی. مجھے آج تک یاد ہے کہ ایسے آنسو ٹپکنا شروع ہوئے تو ایسے سر نیچے کر کے ہی بیچارے نہ نکل گئے جیسے دوڑ نہیں جاتا بندہ کہ یہ کیا پوچھ لیا ہے. ہوئے 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 پوری شخصیت ان کی عشق رسول سے لبریز تھی. اور عشق کے بیان کا جو سلیقہ ہے وہ بھی کمال تھا ان کا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. سبحان یوں دور ہو طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں جس طرح کوئی شاخ بریدہ. سبحان اللہ. اللہ پاک ان کے اس عشق کو ہی ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ رحمت کرے ان پہ. کیا ہے آج کی پہلی خبر؟ جی سنیں، سراج الحق کہتے ہیں
हमारी तहरीक जमहूरियत मुखालिफ नहीं, लुटेरे बच कर निकले तो करप्शन का खात्मा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक फरमाया है सिराजुल हक साहब आपने कि लुटेरे अगर बच के निकल गए तो करप्शन का खात्मा वाकई नहीं हो सकता। मगर पहले ये तो देख लें कि करप्शन का खात्मा कोई चाहता भी है। अब तो हजूर ये करप्शन ये कैसा मदार रह गया हुआ है जिसके इर्द गिर्द सारी कौम जो है वो इकट्ठी हो जाती है। बल्कि अल्लाह हमें माफ कर दे, करप्शन में ही सिर्फ कौमी यकजहती पाई जाती है। एक बंदा पकड़ा जाए तो बाकी सारे हमें मदारी लगा के बैठे होते हैं, वरना सारे जो हैं वो उसको बचाने के चक्कर में होते हैं। सारों को छोड़ो यार, जो पूरे पाकिस्तान में करप्शन पकड़ने का हेड है, सरबराह है, उसके बारे में जब ये इंकशाफ हो जाए और उसके बाद मुकम्मल खामोशी छा जाए कि वो बंदा खुद 24 या 34 साल से जाली कागजात पे पेंशन वसूल कर रहा था आर्मी से और कुछ भी ना हो, कोई पत्ता भी ना हिले, तो उस मुल्क में करप्शन के खात्मे की बात कौन करेगा? हुक्म सफाई हैंडशेक करो। चेयरमैन नैब हमारे कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब तशरीफ रखे जी, के बारे में तमाम शवाहिद और सबूतों के साथ ये दावा किया कि अभी तक कोई उनकी तरफ से वाज़ेह तरदीद, दो टोक तरदीद नहीं आई। सिराजुल हक साहब अब देख ले ये इस तरह की जब बात सामने आएगी तो फिर कहां पे करप्शन के खात्मे की बात होगी। अब तो जनाब ऐसी अजीब हालत हो गई हुई है कि अगर कोई करप्शन को पॉइंट आउट करे ना, कोई जिक्र करे या शोर मचाए तो बाकी सारे आले दुआले उसके दुआले हो जाते हैं। तो मैं हंसी वाली बात बताऊं जो मेरे साथ खुद गुजर चुकी है। ये दौर ये पहले मैं अफ्तारी के लिए खजूरें लेने गया हुआ था और मैंने हमें उससे बहस शुरू कर दी। मैंने कहा यार तुम्हारी तकड़ी मुझे सही नहीं लग रही, तुम्हारा तोल ठीक नहीं मुझे लग रहा, तकड़ी तो तुम्हारी पहले ही लंगड़ी है, एक पलड़ा इसका पहले ही ऊंचा और एक नीवा है। ये मैं भी उससे पुछ प्रतीत कर रहा था तो 3-4 और गाहक खड़े थे। तुम यकीन मानोगे कि उन्होंने मुझे इतना सख्त चढ़ाया, ये वे लिया, सौदा लेना तो लो, नहीं तो जाओ अगली रेडी पे, हमें तो लेने दो। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार बात तुम्हारे भी फायदे की हुई मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट ठहर तो जाओ। कहते रहने दे 1 मिनट, रोया खुलने का टाइम हो रहा है, चलो दौड़ो। वो इतनी जोर से कहे ना चलो दौड़ो तो फिर दौड़ जाते। मुझे तो इस बात का दुख हुआ है, उसने वेला क्यों कहा तुम्हें? अलग वेला क्यों नहीं कहा? अब जरा देखो ना कैसे करप्शन खत्म होगी कि नैब के चेयरमैन को छोड़ के तो जी के पीछे पड़ गए हो सारे। अमान से मेरी तो बात सुन के कानों में से सेक निकलना शुरू हो गया। हाँ, पानी रख के थोड़ी सी पत्ती डालो, चाय पिलाओगे। यानी चेयरमैन नैब का कुछ नहीं सोच रहा, चाय की पड़ गई यार तुम्हें क्या हो गया? तुम अच्छे भले दानिशवर इंसान हो, साथ तुम बता रहे हो कि उसकी जाली डिग्री है। जाली यार, हर महीने जाली गलत एफिडेविट जमा करवा के पेंशन वसूल कर रहे थे। अल्लाह माफ करे या अल्लाह माफ करना। सिराजुल हक साहब समझ ही गए होंगे, वो तो खुद माशाल्लाह नेक आदमी है। जी सुने, दादू में पुलिस का एहतराम रमजान के बहाने समोसा फरोश की दुकान पर छापा, 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। समोसे पुलिस वाले खा गए। समोसे कितने गिरफ्तार किए? असल रिपोर्ट ये दे। हर गल खुदा का वास्ता ने नेगेटिव ना सोचे। और जनाब असी पूरे रमजान के एहतराम भी छापा मारे है। देखो तुम जरा रोदे नहीं चंगला समोसे बेचने हैं और अफतारी का सामान तो पहले ही बेच लेगा ना मुरादा, तो अफतारी के लिए की बेचेगा? इलाके के लोग कितों जाकर समोसे लेंगे? गिरफ्तार कर लिया मैं, अगर सारे गिरफ्तार कर लो, समोसे भी फाड़ लो, बंदे भी फाड़ लो। और फिर चूंकि माल थाने खड़ने वास्ते गड्डी कोल कोई नहीं सी, फिर मैं ही आर्डर किया। मैं कहा गल सुनो, सारी नफरी जिन्हें भी सिपाही आए हो 4-4 समोसे अपने ढिड च रख लो, थाने ले चलो, बस सारा माल इत्थे नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना करो, पुलिस मुकाबला भी उत्थे होया जी। दुकानदार सी जिहड़ा, तुसीं यकीन मनो ना मुराद ने लाल चटनी मेरे मुंह ते सुट्टी। मैं कहा बेटे मैं छड़दा नहीं आई तेनों, भावें मैनूं इत्थों ही लाला समोसे खाने पे, तेनों नहीं मैं छड्डना। रौला पै गया पूरे बाजार च, कच्चे समोसे बेचारे डर गए, उन्होंने डर के कड़ाई च छाला मार दी। मैं कहा छड़ना तो नहीं आई, मैं तुहानूं इत्थे ही खलोवांगा जिन्नी देर तक लाल हो के बाहर नहीं आते, मैं छड्डना नहीं चाहता। उसे कहते फर्ज की अदायगी। जी जनाब, लाल हो के बाहर आए ने, मैं कहा पाओ इन्होंने
ਲਫਾਫੇ ਚ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਮੋਸੇ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਲਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਰਮ ਸਨ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਨ ਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਏ ਇੱਕ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਧਨੀਆ ਹਾਏ 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 ਦਾਦੜ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੋ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਖੜੋ ਲੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਜੁਰਮ ਲਾਲ ਚਟਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਵੀ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਵੀ ਸਨ ਗਰਮ ਗਰਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਲੇ ਪਾਏ ਨਾ ਹਾਏ 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 ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਤਰ ਗਈ ਜੀ ਅੱਜ नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपकी तरफ से भेज